یا رحمان پڑھنے کے اتنے اتنے بڑے فائدے ہیں، اگر آپ سن لیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ جی ہاں، یا رحمان اللہ رب العزت کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک بہت ہی خاص نام ہے۔ جو شخص یا رحمان پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو 25 حیرت انگیز فائدے اس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں اس کی زندگی کے اندر کہ اس کی عقل خود حیران رہ جائے گی۔ کیا ہے وہ 25 فائدے؟ وہ تو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا ہی، لیکن اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ یا رحمان اتنا آسان وظیفہ ہے کہ جس سے قرآن عظیم پڑھنا نہیں بھی آتا ہوگا وہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر گھروں کے اندر عبد الرحمن نام رکھے ہی جاتے ہیں، تو جب عبد الرحمن یاد ہو جاتا ہے انسان کو تو یا رحمان پڑھنا اس کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں اللہ رب العزت کے 99 صفاتی ناموں کے اندر سے ایک مخصوص نام جسے یا رحمان کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں جو انسان کو مل سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس سے بہت ہی زیادہ محروم رہ جاتے ہیں۔ آئیے میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ 25 کون سے ایسے فائدے ہیں جو یا رحمان پڑھنے سے صرف آپ کو مل سکتے ہیں۔ نمبر 1، دل کو سکون ملتا ہے اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اب بتائیں سب سے پہلا فائدہ اس کا کتنا بڑا ہے؟ دل کو سکون ملتا ہے۔ ہر انسان اپنے دل کو سکون دینے کی کوشش کیا کرتا ہے، لیکن کہیں بھی جب انسان کو سکون نہیں مل رہا تو کیا ہے؟ یا رحمان پڑھنا شروع کر دیں، انسان کے دل کو سکون بھی ملنا شروع ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ پریشانیوں کا بھی علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت اور فضل کا نزول ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت ہو، اس کا فضل نازل ہو، لیکن جو شخص یا رحمان پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کا فضل بھی ملتا ہے اور اس کی رحمت بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب بتائیں کون ایسا انسان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ نہ ہو؟ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، زیادہ سے زیادہ میں رزق کما پاؤں، لیکن کیا ہے؟ ہم ان تمام چیزوں سے دور رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تو جو شخص یا رحمان پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ تنگ دستی کتنی بڑی ٹینشن ہے اس دور کے اندر، بہت بڑی ٹینشن ہے۔ انسان کی 100 ٹینشنیں ایک طرف اور ایک صرف تنگ دستی ایک طرف، کیونکہ جس گھر کے اندر تنگ دستی ہوا کرتی ہے ساری ٹینشنیں بھی اسی گھر کے اندر آیا کرتی ہیں، تو تنگ دستی دور کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ نمبر 5، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے، کوئی بیمار ہے گھر کے اندر، یا ویسے ہی کاروبار کے اندر لوس ہو گیا ہے، یا کوئی بھی ایسی مشکل آن پڑی ہے کہ جس کا علاج کہیں سے نہیں ہو رہا، تو یا رحمان پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ دل سے غصہ اور نفرت دور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کے دل کے اندر بار بار غصہ آتا ہے کسی کو سوچ کر، اور دوسرے کے بارے میں دل کے اندر نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں، تو یہ چیزیں بھی دل کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 7، گھر میں برکت اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ گھر کے جو لوگ ہوا کرتے ہیں ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے پیار محبت بڑھ جاتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ گھر کے کھانے کے اندر، پہننے کے اندر، ساری چیزوں کے اندر برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، انسان کا چہرہ روشن اور نورانی ہوتا ہے۔ انسان کا چہرہ روشن اور نورانی ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا چہرہ جو ہے چمکدار ہو جائے، بہت ساری کریمز لگا رہے ہوتے ہیں، لمبے چوڑے ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف یا رحمان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو انسان کا چہرہ روشن اور نورانی ہوتا ہے۔ نمبر 9، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ بیماریوں سے شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، قرض اتارنے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ لاکھوں کے قرضے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرضے سے نجات ملنے کا کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا، تو وہ یا رحمان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو قرضے سے نجات پانے کے جو ہیں اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 11، رزق حلال اور پرسکون ملتا ہے۔ حلال رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے اور سکون کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں حلال رزق کمانے کے لیے بہت زیادہ محنتیں مشقتیں کرنا پڑتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جو یا رحمان پڑھنا شروع کر دے تو اس کے لیے رزق جو ہے آسان بھی ہو جاتا ہے اور حلال بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 12، زندگی کی الجھنیں ختم ہوتی ہیں۔ زندگی کے اندر جو الجھنیں، جو ٹینشنیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 13، دل میں رحمت اور انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ دل کے اندر دوسرے کے بارے میں رحم پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے کے اوپر کبھی بھی آپ
جبر نہیں کر پائیں گے جو یا رحمان پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسانیت پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے سے خلوص سے بات کرنے کا شعور آ جاتا ہے۔ نمبر 14، دشمن سے حفاظت ہوتی ہے۔ جی، کتنی بڑی بات ہے کہ دشمن سے حفاظت ہو جائے۔ اس دور کے اندر بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، تو جو شخص یا رحمان کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دشمن سے حفاظت بھی رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 15، دلوں کی سختی دور ہوتی ہے۔ دلوں کے اندر جب سختی آ جاتی ہے تو انسان کا نہ ہی نمازوں میں دل لگے، نہ ہی اوراد و وظائف میں دل لگے، کسی بھی اللہ رب العزت کی پسندیدہ کام کے اندر اس کا دل لگنا ختم ہو جاتا ہے، صرف برائیوں میں ہی دل لگا رہتا ہے، اور دل اس طرح سے سخت ہو جاتا ہے کہ کسی کے اوپر انسان کو رحم بھی نہیں آتا۔ جو یا رحمان پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے دل کے اندر سختی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 16، دعاؤں کی قبولیت کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے اثرات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں دعاؤں کے۔ نمبر 17، اولاد نیک اور فرما بردار ہوتی ہے۔ اب بتائیں کتنی بڑی پریشانی ہے یہ دور حاضر کے اندر، کہ ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے ہماری فرما بردار ہو جائے، ہماری اولاد جو ہے نیک ہو جائے، لیکن جو یا رحمان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی اولاد نیک بھی ہو جاتی ہے اور فرما بردار بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 18، گھر والوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔ گھر کے اندر 8 لوگوں کی فیملی ہے اور ایک دوسرے سے خفا رہا کرتے ہیں، تو صرف یا رحمان پڑھنا شروع کر دیں، کیا ہوتا ہے کہ گھر والے جو لوگ ہوا کرتے ہیں ان تمام کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 19، زندگی میں آسانی اور خوشی آتی ہے۔ زندگی گزارنا جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، اور جس طرح سے بھی گزرتی ہے تو اس میں خوشی محسوس ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری خوشی جو ہے وہ پیسے سے ہی ہوتی ہے، مال و دولت سے ہی ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف دل کو سکون ملنا شروع ہو جائے اور ہر ایسی چیز پر جو ہمیں حاصل نہیں ہوئی اس پر صبر آنا شروع ہو جائے تو زندگی خوشیوں سے بھر جایا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 20، حفاظت الہی نصیب ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہنا شروع ہو جاتا ہے وہ بندہ جو یا رحمان کی کثرت سے تلاوت کیا کرتا ہے۔ نمبر 21، مصیبت سے نجات ملتی ہے۔ آپ کسی بھی مصیبت کے اندر پھنس گئے ہوں، خدا نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ بیمار ہے، بہت ہی شدید بیمار ہے، ڈاکٹرز نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، کوئی بھی بیماری ہو، گھر کے اندر مصیبت پریشانی تنگ دستی ہو، ان تمام طرح کی مصیبتوں کا علاج ہوتا ہے۔ نمبر 22، برکت سے گھر میں فرق پڑتا ہے۔ سمجھے، آپ کو خود محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ میرے گھر کے اندر اب برکت ہونا شروع ہو گئی ہے، یہ فرق محسوس ہوتا ہوا خود آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 23، حرام اور نفرت بھری عادتیں دور ہوتی ہیں۔ سمجھے، حرام رزق بھی دور ہو جاتا ہے، اور نفرت بھری عادتیں جو ہوتی ہیں، جن چیزوں سے ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایسی چیزیں جو ہیں وہ دور رہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 24، زندگی کی الجھنیں حل ہو جاتی ہیں۔ زندگی کی الجھنیں جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں، انسان اپنے مسائل لے کر کس کس کے سامنے پہنچتا ہے کہ صاحب ہمیں کوئی رائے دے دیں، آپ کچھ رائے دے دیں، آپ کچھ ہمیں مشورہ دے دیں، لیکن جو شخص یا رحمان کی کثرت سے تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی زندگی کی الجھنیں جو ہیں وہ آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 25، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سلسلہ زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ زندگی بھر رہنا شروع ہو جائے تو اس کے علاوہ دنیا کے اندر کیا چاہیے کسی کو؟ دنیا کے اندر انسان ہے تب بھی اسے یہی چاہیے، اللہ رب العزت کی رحمت، اور دنیا سے جب جائے گا تب بھی اللہ رب العزت کی رحمت، آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا تب بھی اللہ رب العزت کی رحمت۔ ہر جگہ جس انسان کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہو جائے گی تو آپ اندازہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص عام شخص نہیں رہتا، اس کا مقام و مرتبہ بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہو جایا کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں یہ 25 کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت پہ رکھے ہیں۔ اب آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سماعت کر لیں کہ کتنا چھوٹا سا ایک نام ہے اللہ رب العزت کا، یا رحمان، اور کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی ایک چیز کو پکڑ کر اس کا ورد بنا لیا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، آج آپ نے یہ تسبیح پڑھ لی، کل کو آپ نے دوسری تسبیح پڑھ لی، پرسوں آپ نے پھر سے وظیفہ چینج کر دیا۔ اس طرح سے کرنے کے بجائے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایک وظیفہ آپ پکڑ لیں اور اسی کی کثرت سے تلاوت کرتے جائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مقاصد جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔
اب آپ کو یہ یا رحمان جو پڑھنا ہے وہ کس طرح سے پڑھنا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا سب سے آسان اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ صبح کو فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان پڑھیں، یعنی ایک تسبیح آپ صبح میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر صبح میں موقع نہیں ملتا تو پھر آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ ان دونوں ٹائموں میں سے کسی بھی ایک ٹائم آپ یا رحمان کی ایک تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کے بارے میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو 25 چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ تو آپ کی دھیرے دھیرے خود دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ اس کے بارے میں اللہ رب العزت سے دعا کریں، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔